یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات ان پہ نازل ہوتی ہیں اور وہ اللہ کی آیات لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ آیات رحمت کی ہیں تو رحمت کی پہنچا دیتے، آیات میں خود انہیں پہ کہیں سختی ہو گئی ہے تو ویسے ہی پہنچا دیتے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، انہی کے بارے میں آیات آ گئی کہ اچھا تیوری چڑھا لی، منہ پھیر لیا اس بات پہ کہ ایک اندھا انسان آ گیا تھا۔ یہ آیتیں بھی پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، جیسے وکیل عدالت میں جو متعلق قانون کی دفعہ ہوتی ہے وہی پڑھ کے سناتا ہے۔ اللہ کے رسول پہ جو آیت موقع و محل کے مطابق جس طرح سے نازل ہوتی ہے بر وقت سنا دیتا ہے کہ اس موقع کے لیے یہ آیت ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہاری خرابیاں، تمہاری اخلاقی کمزوریاں، تمہارے غلط عقائد، تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے کینے، بغض، حسد، میل کچیل سب دھو کے پاک کر دیتا ہے۔ یہ معمولی کام ہے۔ عزیزان گرامی کبھی دھیان دیں، ہم سے تو ایک انسان کی اصلاح نہیں ہوتی۔ پہلی بات خود اپنی اصلاح نہیں ہوتی، دوسری بات یہ خود اپنے گھر کے اندر اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ایک بیٹا ایک بیٹی اگر بگڑ جائے گھر برباد ہو جاتا ہے۔ ہم سے ایک فرد کی اصلاح نہیں ہوتی۔ انسان کو انسان بنا دینا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، ایک فرد کی اصلاح کر دینا۔ وہ فرماتے ہیں کہ تم نے غور کیا حضور کی بعثت سے پہلے تم کیا تھے اور اب کیا ہو؟ ابھی اس پر بھی دھیان دیا تم نے؟ آگے فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تو تم کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، عقائد کی گمراہی، اعمال کی گمراہی، جذبات کی گمراہی، گمراہی ہی گمراہی۔ یہ اللہ کا رسول ہے جس نے تمہیں تزکیہ عطا فرما دیا، تمہیں پاک کر دیا۔ عزیزان گرامی یہاں پھر میں دہرا دوں، تزکیے کے معنی دو ہوتے ہیں، ایک ترقی دینا اور ایک ترقی کی راہ میں رکاوٹیں دور کرنا۔ اور اس کی مثال یوں ہے جیسا کہ ایک کسان دو کام کرتا ہے، ایک طرف سے وہ زمین کو تیار کرتا ہے، اس میں کھاد ڈالتا ہے، اس کی قوت کو بڑھاتا ہے، وہ سارے اسباب اختیار کرتا ہے جس سے کہ اچھی فصل پیدا ہو، زمین میں طاقت ہو۔ دوسری طرف سے وہ ان سارے اسباب کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے جو فصل کو برباد کرنے والے ہیں۔ وہ ڈھول بجاتا ہے کہیں چڑیاں کھیت نہ چگ جائیں، وہ وہاں پہ مصنوعی قسم کے انسانوں کی وہ قمیصیں لٹکا دیتا ہے، پتہ چلے کہ پہرے دار کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ کھیت کے ارد گرد باڑ لگا دیتا ہے کہ جانور کھیت کو روند نہ جائیں، چور چکار نہ آئیں۔ فصل اگتی ہے، کیڑا لگنے لگتا ہے، وہ سپرے کرتا ہے کیڑا نہ لگے۔ تو کسان کے دو عمل ہوتے ہیں، ایک طرف سے وہ زمین کو طاقت دیتا ہے، اچھا بیج اس میں ڈالتا ہے، اچھی فصل اگانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں بڑھوتری، نشو و نما کا عمل۔ دوسری طرف سے وہ ساری رکاوٹیں جو فصل کی ترقی کے لیے آ سکتی ہیں، وہ چڑیاں ہوں، وہ جانور ہوں، وہ چور چکار ہوں، وہ کیڑے ہوں، سپرے کے ذریعے سے ہر اعتبار سے وہ ان رکاوٹوں کو دور کرتا ہے۔ یہ تزکیے کا عمل ہے۔ انسان کی شخصیت میں دو چیزیں یہی ہوتی ہیں،
ایک اس کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا، اس میں جذبات کو ابھارنا، اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبات کو پروان چڑھانا، تعلیم دینا، عقائد کو درست کرنا، اور دوسری طرف سے وہ سب چیزیں جو اللہ کے راستے میں جانے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنا۔ میں اللہ کے رسول آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، تمہیں اللہ کی کتاب کی تفصیلی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی تعلیم، دانائی کی تعلیم، اور دانائی سے مراد یہاں سنت اور سیرت ہے کہ اللہ کی کتاب کو وہ نافذ کر کے اس پہ عمل کر کے دکھا دیتا ہے کہ this is the practical wisdom۔ اتنا بڑا احسان، اتنا بڑا مشن، اور یہاں یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کے رسول کے جتنے بھی اعمال ہیں قرآن کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، خواہ وہ تلاوت ہو، خواہ وہ تزکیہ ہو، خواہ وہ تعلیم الکتاب ہو، خواہ وہ تعلیم حکمت ہو۔ اور میں اسی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ ہر وہ تحریک جو قرآن کو بائی پاس کر کے دین کی تبلیغ کر رہی ہے، وہ تحریک خالص اسلامی نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کا ہر عمل جو ہے وہ قرآن کے گرد گھوم رہا ہے، قرآن کو بائی پاس نہیں کیا جا سکتا۔ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، اب جبکہ تمہیں ایک مصیبت آن پہنچی ہے، تمہارے 70 صحابہ شہید ہو گئے، تم پریشان ہو گئے، تمہیں یاد نہیں کہ اس سے دگنی مصیبت تم نے کفار کو پہنچا دی بدر کے موقع پہ، 70 آدمی ان کے قتل کیے اور 70 گرفتار بھی کر لیے، وہ یاد نہیں ہے تمہیں؟ وہ ہماری مدد تم بھول گئے۔ قلتم انا ھذا، اور اب کہتے ہو کہ اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے یہ مصیبت ہم پہ کیسے آ گئی، یہ نقصان کیسے ہو گیا، یہ شکست کیسے ہو گئی؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو، ہوا من عند انفسکم، یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ نے تو نصرت بھیج دی تھی، اللہ نے تو تمہیں فتح عطا کر دی تھی، اس کے بعد تم نے خود نافرمانی کی، تم نے اپنے امیر کا کہنا نہیں مانا، تم نے نبی کی نافرمانی کی، تم آپس میں اختلاف میں پڑ گئے، تم لالچ میں آ گئے، تم مال غنیمت کو لوٹنے لگے، تم اپنے اصل مقصد اور مشن کو بھول گئے۔ تو ایسے موقع پہ اللہ کی نصرت اور مدد کس طرح سے برقرار رہ سکتی تھی؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، وہ چاہے تمہیں فتح دے دے، مدد بھیج دے، اور چاہے تمہاری نافرمانی کی وجہ سے تم پہ کوڑا برسا دے اور تمہاری تربیت کا سامان کر دے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، اور غزوہ احد کے موقع پہ جب یہ دونوں فوجیں آپس میں ٹکرائیں، جو کچھ بھی ہوا یہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے ہوا۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جان لے اور تمہیں دکھا دے کہ اصل مومنین کون ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور یہ بات بھی کھل کے سامنے آ جائے کہ منافق کون ہیں۔ اب آگے منافقین کا حال بتایا۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو، جہاد کرو، او ادفعوا، خود آگے بڑھ کے نہیں لڑتے ہو تو دفاع کرو۔ قالوا، تو منافقوں نے یوں جواب دیا، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہمیں یہ پتا ہوتا کہ یہ جنگ کسی ڈھنگ کی ہونے والی ہے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ شامل ہوتے، لیکن یہ جنگ ہے کہاں، یہ تو خودکشی ہے، 3000 آدمیوں کے مقابلے میں تم کھلے میدان میں لڑ رہے ہو، ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن یہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے زیادہ قریب تھے۔
یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھا، واللہ اعلم بما یکتمون، اور جو وہ چھپائے جا رہے تھے اللہ تو اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم، یہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں یوں کہا، وقعدوا، اور وہ جنگ میں شریک نہ ہوئے، بیٹھے رہے، لوٹ گئے، لو اطاعونا ما قتلوا، کہ اگر ہمارا کہنا مان لیتے تو اس طرح سے غزوہ احد میں قتل نہ ہوتے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے، فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اگر اپنے بات میں سچے ہو تو اب تم کبھی مرنا نہیں، موت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم اپنے آپ سے دور کر لو۔ یہ تو بیچارے اللہ کے راستے میں مارے گئے، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، یہ تو تمہیں پسند نہیں آئے، ان کی موت تو تمہیں اچھی نہیں لگی، اب تم تو بچ گئے ہو نا، اب ذرا بچے رہنا۔ اب موت جو تمہیں بستروں پہ آنے والی ہے اور تم عورتوں کی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرو گے، اب ذرا اس موت کو تم اپنے آپ سے ہٹا لینا۔ عزیزان گرامی، یہاں چل کے جو شہداء کا مقام بیان کیا گیا ہے اس کی تفصیل تو میں آگے چل کے عرض کروں گا، آگے جو ہمارا پروگرام ہوگا۔ آج صرف ترجمہ عرض کر دیتا ہوں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو مر گئے، اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے، یہ برباد ہو گئے؟ نہیں، برباد تم ہو گئے ہو۔ تم انہیں مردہ سمجھتے ہو، مردہ وہ نہیں ہے، تم ہو۔ وہ تو اصل حیات پا گئے، جو مرا تیری طلب میں وہ تو زندہ ہو گیا۔ مجھے احمد الدین قاسمی کا شعر بہت پسند ہے، میرے والد رحمۃ اللہ علیہ اپنی عمر کے آخری حصے میں یہ شعر بہت پڑھا کرتے تھے کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ یہ اللہ کی ذات سے وصال کی ایک کیفیت ہے دوستو۔ کسی نے کہا کہ مرنے پہ تو ملتا ہے تو ہم جائیں گے مر بھی۔ ہاں، بہت خوبصورت شعر ہے کہ لیتا ہے میری جان تو میں سر بدست ہوں، اے یار میں تو کشتہ روز الست ہوں۔ ہم نے تو پہلے دن سے ہی تیری راستے میں مرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اور سرمت کو جب قتل کرنے لگے تو اس نے جو ربائی پڑھی ہے وہ پڑھ کے انسان کی روح وجد کرنے لگتی ہے کہ سر در قدم یار فدا شد چه بجا شد، این بار گراں بود ادا شد چه بجا شد۔ اب دیکھیے آیات کے کیا ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، دیکھو کبھی ایک گمان بھی نہ کرنا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے وہ رزق پا رہے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ بھی ان کو عطا کیا ہے اس پہ بے حد وہ خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور وہ لوگ جنہیں شہید ہونا ہے لیکن ابھی تک شہید نہیں ہو سکے، ان کو بڑی بڑی خوشخبریاں بھیج رہے ہیں کہ جلدی سے چلے آؤ، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہاں آؤ، یہاں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اللہ مؤمنین کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ عزیزان گرامی، میں معافی چاہتا ہوں کہ آج 11 بجے میری فلائٹ بھی ہے۔